बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जैसे पीडीएम की हुकूमत खौफज़दा थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, बिल्कुल वैसे ही जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उनकी जानिब से एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। बेसिकली तो ये जो फ़ैसला था ये पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ था, लेकिन चूँकि पीडीएम की हुकूमत और मौजूदा निगरान हुकूमत इनको चलाने वाले एक ही हैं और जो एजेंडा था वो एक ही था, इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट जिसको कलअदम करार दिया था उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, और जिसकी बुनियाद पर फिर इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया था, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई। लेकिन साथ एक और दरख्वास्त दायर की गई कि 2 हफ़्ते इस केस में हमें मोहलत दी जाए, हम कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे, फिर समाअत के लिए मुकर्रर कीजिएगा, फ़िलहाल समाअत के लिए मुकर्रर ना कीजिएगा। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है नैब तरमीम के हवाले से केस जिसका फ़ैसला कल या परसों सुनाया जाना है, उसमें फ़ैसला महफूज होने के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब अपनी तहरीरी मारूज़ात अदालत के सामने रखी हैं। आज इतवार के दिन वो जमा करवाई गई हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो सिविल हसास अदारे हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है, और ये ईरानी तेल स्मगलिंग के हवाले से थी कि किस तरीके से ईरानी तेल की स्मगलिंग हो रही है। हसास इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। सिविल हसास अदारे ने स्मगलिंग पर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करवा दी है। अब ये जो 29 सियासतदान हैं, आप जानते हैं या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े होंगे, या वो मुस्लिम लीग नून से होंगे, या बलूचिस्तान के हैं तो वो फजल रहमान या किसी जो नेशनलिस्ट जमात से होंगे। 29 सियासतदान ईरानी तेल के कारोबार में मुलव्वस हैं और तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिविल हसास अदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम भी मुलव्वस हैं और 29 सियासतदान ईरानी तेल की स्मगलिंग का कारोबार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जो सरकारी कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलव्वस होती हैं। ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। तेल स्मगल करने वाली ईरानी गाड़ियों को ज़मयाद कहा जाता है। हसास इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। सबसे ज़्यादा 205 डीलर पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 183 हैं, सिंध में 176 हैं, बलूचिस्तान में 104 हैं, आज़ाद कश्मीर में 37 हैं और इस्लामाबाद में 17 डीलर्स हैं जो हवाला हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। निगरान वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क भर में बड़े पैमाने पर डॉलर्स और दीगर अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो शुरू किया था उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है। हमारे मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ निज़ाम ही ख़त्म हो चुका है। वो इस तरह से कि जिस मुल्क में जो बड़े हुकाम हैं, ये बात आपको याद होगा काजी फैज़ल साहब ने भी कही थी कि बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है या बॉर्डर की देखभाल है वो किसने करनी है, वहाँ से स्मगलिंग होती कैसे है। फिर उसके बाद जिस मुल्क के 29 सियासतदान इसमें मुलव्वस हों और 99 के करीब सरकारी हुकाम, अब हुकाम का वर्ड इस्तेमाल है, उसमें पता नहीं कौन कौन हो सकता है, किस किस इदारे से हो सकता है। तो ये तो सारी चीज़ें जब मामलात खुलेंगे तो समझ आएगी, लेकिन हकीकत है कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। दूसरी जानिब जो अहम तफसीलात सामने आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को जो कलअदम करार दिया गया था उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है वफाकी हुकूमत ने। वफाकी हुकूमत ये कानून साजी थी, PDM की कानून साजी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो आइनी इख्तियारात हैं उनको ख़त्म करने की या उनमें रद्द बदल करने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये बदनीयती की बुनियाद पर बनाई गई है और जब आइन ने जो इख्तियारात दे दिए हैं तो उसमें अगर छेड़छाड़ करनी है तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, सिर्फ कानून साजी से ये मामला हल नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट को
کالعدم قرار دینے پر وزارت قانون اور دیگر فریقین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی حکومت یا پی ڈی ایم کی اسمبلی یا پارلیمنٹ جو سمجھتی تھی وہی نگران حکومت اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ ساتھ ہی نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے اور ساتھ پرمیشن مانگی ہے رجسٹرار ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کہ اس کو ابھی آپ نے چونکہ ود ان ٹائم 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو فائل کرنا ابھی ضروری تھا کہ ابھی ہم فائل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 ہفتوں کا ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم اس میں مزید دستاویزات جمع کروانا چاہتے ہیں۔ اب 2 ہفتوں کا کیوں ٹائم مانگا گیا؟ اس وجہ سے 2 ہفتوں کا ٹائم مانگا گیا کہ عمر عطا بندیال یہ ہفتہ گزار کے چلے جائیں، وہ کوئی بینچ نہ بنا دیں، وہ اس اپیل چونکہ اسی بینچ نے سننی تھی جس بینچ کا یہ فیصلہ تھا، تو یہ چاہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال کو اس بینچ سے ہٹا دیا جائے۔ اب 2 ججز ہوں گے تو اگر آپ 3 اور 5 رکنی بینچ بنا دیتے ہیں قاضی فیض صاحب، تو 2 ججز اعجاز الحسن اور منیب اختر اس بینچ کا حصہ ہوں گے اور باقی جو 3 ججز ہیں وہ بٹھائیں گے۔ بہرحال 15 روز کی مہلت مانگی جس کو رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو مہلت دے دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا کہ فیصلے کو انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ سے 17 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی۔ حکومت نے نظر ثانی درخواست میں اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کی مہلت طلب کی، جس پر رجسٹرار آفس نے اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کا وقت دے دیا۔ یہ ہم بھی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی اپیل فائل کرتے ہیں تو ہم ود ان ٹائم اپیل فائل کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں اگر کوئی ڈاکومنٹ ابھی کو ٹیسٹڈ کاپیز بننی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ آنے ہیں تو ساتھ ہم رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار یا جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہو اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم دے دیں، تو وہ ایک مہر بنی ہوتی ہے کہ اضافی ٹائم مانگا گیا تو اتنے ہفتے کا اضافی ٹائم دے دیا گیا ہے، تو وہ یہ ایک نارمل بات ہے۔ لیکن وفاقی حکومت، اب کوئی ایسا ڈاکومنٹ تو ہے نہیں کہ جو وفاقی حکومت کے پاس نہ ہو۔ وفاقی حکومت کو ٹائم لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ صرف عمر عطا بندیال صاحب کے خوف سے، پہلے پی ڈی ایم خوف زدہ تھی، اب نگران حکومت بھی عمر عطا بندیال سے خوف زدہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ استدعا کی ہے۔ بہرحال دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے۔ اب یہ اٹارنی جنرل چونکہ ریاست کا وکیل ہوتا ہے اور اس نے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر جواب جمع کروانا تھا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے انہی پوائنٹس پر جواب جمع کروایا ہے جو آبزرویشنز تھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آبزرویشنز کو اپنے تحریری جو دلائل ہیں اس میں جمع کروایا گیا ہے۔ چونکہ اب وہ ریاست کا وکیل ہے تو اس وقت حکومت تو نگران حکومت ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے پالیسیز وہی ہیں جو شہباز شریف حکومت کی تھیں، کیونکہ ان کو بھی وہی چلاتے ہیں اور نگران حکومت کو بھی وہی چلا رہے ہیں۔ اب اس میں جو دیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آبزرویشنز، اس کی بنیاد پر یہ جواب جمع کروایا گیا ہے۔ عمران خان کی نیب ترمیم کے خلاف درخواست کا فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بجائے لیگل رائے کے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی آبزرویشنز پر مشتمل تحریری دلائل سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے اپنے جواب میں کہ عمران خان کے مطابق حالیہ نیب ترمیم کے باعث منتخب نمائندوں کے احتساب کا عمل کمزور ہوا ہے۔ عمران خان منتخب عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں عوام کا امین کہتے ہیں، جو کہ درست بھی ہے، تاہم دوسری جانب اسی عوام کے اعتماد کو ٹھکرا کر سابق وزیر اعظم نے اراکین اسمبلی کو مستعفی ہونے کا کہا۔ پارلیمان کو چھوڑ کر عمران خان نے اپنے حلقے کے ان لوگوں کی آواز دبائی جنہوں نے ان کو منتخب کر کے پارلیمنٹ بھیجا۔ ترمیم کے خلاف درخواست کے پیچھے عمران خان کے مذموم مقاصد ہیں، اس لیے نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج فرمایا جائے۔ اب ان سے کوئی سوال کرے اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ ریاست کے وکیل ہیں، آپ کا اس طرح سے کہنا کہ یہ مذموم مقاصد ہیں، آپ اپنی لیگل رائے دیں کہ کیا ان کی درخواست آئین اور قانون کے مطابق اس میں کوئی ایسی بات ہے یا نہیں ہے، کیا اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس پر نہیں رائے دی بلکہ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، اور ساتھ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ سندھ ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، خیبر پختونخوا ہائی کورٹ نے جب ان کے جو استعفے تھے ان کو واپس کر دیا تو آپ کے اسپیکر نے تو ان کو اسمبلی میں گھسنے نہیں دیا، تو پھر بتائیں کس کا قصور ہے، کون پارلیمنٹ کو چھوڑ کے گیا اور کون پارلیمنٹ کا یہ سارا معاملہ۔ اور سب سے پہلے، اور جب آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں، پھر کیسے اعتراض اٹھایا جا سکتے؟ جیسے استعفے دیے تھے اب ضمنی الیکشنز کروا دیتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔
اس تحریری معروضات کے مطابق اگر رکن پارلیمنٹ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا اور یہ کیس نیب ترمیمی آرڈیننس 1999 کے دائرہ کار میں نہیں آتا یا جرم 50 کروڑ روپے سے کم ہے تو چیئرمین نیب اسے متعلقہ ایجنسی یا اتھارٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تو یہ کیس کسی دوسری عدالت، ٹرائبونل، فورم، ایجنسی یا اتھارٹی کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں کرپشن کی روک تھام ایکٹ 1947 کی دفعات، پاکستان فوجداری ترمیمی ایکٹ 1958 یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت کیے گئے جرائم کے لیے متعلقہ عدالتیں شامل ہیں۔ اگر رکن پارلیمنٹ کو آمدن کے معلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثوں کے کیس کا سامنا ہے یا جرم 50 کروڑ روپے سے کم ہے اور اگر اس طرح رکھے گئے یا حاصل کیے گئے اثاثے انکم ٹیکس گوشواروں یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیے گئے تو معاملہ زیر سماعت نہ ہونے کی صورت میں چیئرمین نیب کرپشن کی روک تھام ایکٹ کے سیکشن 5B اور 5C کے تحت FIA فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا اینٹی کرپشن کو بھیج سکتے ہیں۔ FBI ریٹرن یا ویلتھ اسٹیٹمنٹ پر نظر ثانی کر کے ٹیکس عائد کر سکتا ہے۔ اس طرح الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت کمیشن کے پاس جمع کرائے گئے اثاثوں اور دولت کے بیان میں مبینہ اثاثے ظاہر نہ ہونے کی صورت میں کیس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر پارلیمنٹیرین کے خلاف مالی نوعیت کا کوئی جرم عائد کیا جاتا ہے اور کیس زیر سماعت نہیں ہے تو چیئرمین نیب FBR یا صوبائی ریونیو حکام کو تحقیقات کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں IT اور سیلز ٹیکس ایکٹ 1990، فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005، کسٹمز ایکٹ 1969 اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت جرائم کی سماعت کے لیے مقدمات کو خصوصی عدالتوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ اگر سینکڑوں ہزاروں مقدمات واپس ہو گئے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے عدالتیں ہیں یا چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جن کے پاس یہ مقدمات بھجوائے جا سکتے ہیں اور وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ نیب کے پاس دائرہ اختیار نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بڑا تگڑا فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ جاری کرتی ہے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے بطور قانون کے طالب علم، میں اس وجہ سے اس کو درست نہیں سمجھتا کہ انہوں نے آئینی اور قانونی جواب کی بجائے پولیٹیکل جواب جمع کروایا اور وہ آبزرویشنز جو منصور علی شاہ صاحب کی ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں اور یہ پچھلے 16 ماہ سے ایک خاص جو آنریبل ججز ہیں اور جو اٹارنی جنرل اور وفاقی حکومت کے وکلاء تھے وہ ایک پیج پر ہی رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔